1.25 کلو آٹا لیں، یہ عمل 1.25 کلو کا بھی ہے، 5 کلو کا بھی ہے۔ گندم کا آٹا لیں، 1.25 کلو لے لیں، اسے گوندیں۔ اگر زمزم کے سارے پانی سے گوندھ سکیں ٹھیک، ورنہ گندم کا 1 قطرہ حلال کا 1 قطرہ بھی حلال، حرام کا 1 قطرہ بھی حرام۔ زمزم کا پانی 1 قطرہ 1 گھونٹ اس میں ڈالیں اور باقی عام پانی سے اس کو گوندھ لیں۔ سخت گوندیے گا، سخت گوندیں۔ کتنا گوندیں گے؟ سخت گوندیں۔ اس کی گولیاں بنانی ہیں۔ اب اس کی گولیاں بنانے کے لیے 2 بندے بیٹھے کم از کم، یا 2 جماعتیں اور 2 ٹیم میں بیٹھے، ایک فلک والی ٹیم اور ایک ناس والی ٹیم، ایک فلک والی اور ایک ناس والی ٹیم بیٹھے۔ ایک بندہ فلک پڑھتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق، گولی ہر آیت پہ 1 گولی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ایک اور ایک جو ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس، گولی پھر پھینکے الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر 2 جگہ ہوں، ایک مسئلے کی بات سن لیں غور سے، 2 جگہ ہوں اور دونوں جگہ اذانیں ہوتی ہوں اور ایک اذان ہو اور دوسرے اس اذان کا جواب نہ دیں، گناہگار ہوگا کہ ان کی اپنی اذان ہونی ہے۔ یہ پہلے سے نماز کے لیے تیار ہے نا، اور دوسرا اذان اس کے لیے ہے جو باہر ہو، پہلے آیا بیٹھا ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ اذان ہوئی، ہم نے جواب نہیں دیا، اور بعض اوقات نا مسائل کی خبر نہیں ہوتی، بندہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ آٹا سمجھ گئے؟ اس کی گولی بنائیں۔ اور جو بیمار ہے، یہ ذرا تصور میں بات توجہ میں سنیں، جو بیمار ہے، مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اس کا تصور کریں۔ یہ زندگی میں شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، میرا گمان ہے۔ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ کس سن سے تسبیح خانے کی نسبت آپ سے؟ 1992 سے کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، 92 سے۔ میرا گمان ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ تو گولی چھوٹی چنے کے برابر، ایسے ڈالتے جائیں گولیاں، اور اس کا تصور ہو جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جو علیل ہے، جس کو کوئی جادو جنات اثرات، کوئی بندشیں، کوئی سخت بیماری، کوئی لا علاج بیماری، کوئی قسم کا کوئی روگ ہے بہت سخت قسم کا، تو یہ اس کا تصور کر کے وہ خود بھی پڑھ لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا، مریض ہے، علیل ہے، خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ پڑھ لے، خود نہیں پڑھ سکتا۔ عمل سے پہلے اور عمل سے بعد درود پاک پڑھیں۔ اگر ایک سورت پہ بسم اللہ پڑھ لیں، باقیوں پہ نہ پڑھیں تو حرج نہیں۔ پہلی سورت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور باقیوں پہ نہ پڑھیں، حرج نہیں۔ ہر پہ پڑھ لیں تو فائدہ زیادہ۔ تو یہ پھر جو گولیاں ہیں، یہ 1.25 کلو گولیاں ایک نشست میں ختم کرنی ہوں گی۔ 1.25 کلو آٹے کی گولیاں، وہ 2 بندے ادھر بیٹھ جائیں، 2 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، ایک بیٹھ جائے، ایک ادھر، ایک فلک والا اور ایک ناس والا۔ اور اس کے بعد پھر ان گولیوں کو سمندر میں، دریا، نہر، جھیل میں، جہاں پانی صاف گندا نہ ہو، مجبوراً کسی ایسی صاف جگہ پہ جہاں چڑیاں پرندے کھا جائیں، یا کسی قبرستان میں یا کسی میدان میں اس کو رکھ دیں۔ یہ عمل طاق میں کرنا ہے، 3، 5، 7، 9، 11 طاق میں کرنا ہے یہ عمل۔
यकीन जानिए, बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़े बड़ी मुसीबतों के तूफान, आफात, बलियात, बहुत बड़ी बड़ी, ये चीजें ऐसी 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 कि गुमान और ख्याल से बालत है, गुमान और ख्याल से बालत है। ये अमल में आप सबको इजाजत देता हूं। बरकत का एक अमल मैंने सूरत इखलास बताया, सलाम और सूरत इखलास। बरकत का दूसरा अमल बताता हूं, एक और अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जब भी कोई नेमत मिले ना, जब भी कोई नेमत मिले, जब भी कोई नेमत मिले, 3 दफा एक लफ्ज पढ़ लिया करें। उसकी दलील कुरान से दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके काबा बनाया। काबा बनाने के बाद जो काबे की दुआ है वो पढ़ लिया करें, वो है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ला शान हो, उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निजाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बास औक़ात हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया, और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पे जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको। अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मांगता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बैठे हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। ये सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें, बस। और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे।
ابکری کے ہیں، آپ ابکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں نیٹ کی دنیا میں، لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرۃ حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، پر مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ، پھر دنیا حسنتم اور فی الآخرۃ حسنتم۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ۔ اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں، بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے بولیں، خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک، بیگم بھی کہتی ہے، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ یس سر، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے اور چند دن کر کے دیکھیں تو سے، چند دن، چند ہفتے، اس کو اگر معمول بنا لیں۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنسورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی۔ بہت عام ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ 2 وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا۔ لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، یہ اتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نہ جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس سورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے،
اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی. اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو. جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو، 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کے اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھو 40 منٹ. 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے. روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کہ اتنے دن پڑھوں. تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا. دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. دو رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ رزق
اور اس کے جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا, قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں, یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں, ہوتے ہیں دیوانے. اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو, بہت بہتر. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے, عمل کی جگہ چوک جائے, عمل کا وقت چوک جائے, مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے, پر توجہ نہ چکے, دھیان نہ جائے, استحضار نہ جائے, یقین نہ جائے, اور سچا یقین ہو. سچا یقین کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا, اسی نے مانگنا دیا ہے. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا, دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا, اتنا زبردست یقین ہو, اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ, اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے برتر یقین ہو, بہت زیادہ یقین ہو. یاد رکھیے گا میری بات, میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے, اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا, اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے, تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں اور میں ایک آنے کی چیز, ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو, اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی, پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا, علم بھی محدود ہے, الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو, اس سے کہیں زیادہ یقین ہو, اور بہت زیادہ یقین ہو. اتنا یقین ہو. کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت, رزق, نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا, حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا, وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا, دادے کے دادے کے دادے کا دادا, وہ نیک تھا, وہ دعائیں مانگتا تھا, وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا, اس کا تقویٰ تھا. وہ اس کی نیکی کا اثر, اس کی نیکی کا اثر, اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا, نسلوں میں منتقل ہوا. پڑھ لیں, مانگ لیں, اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا, بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں, ایک مشق ایک بھی کر لے, اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے. تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر, ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا, ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی, ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے, تقریباً 21 منٹ کی. 2 ساعتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورت فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر, اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں, تیرا دل روئے, تیری آنکھیں روئیں, تیرا رونگٹا, تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں, اور اس کے اندر سے تیرا پل پل, تیرا من, تیرا جذبہ, تیری سوچیں بولیں. کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا, تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے, 70 اولیاء جمع ہوئے.
ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تصویر بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے. کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تصویر بتائیں. فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے. اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو. سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم. ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں. تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگرے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے. محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں. میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا. اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں. اللہ کا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے. پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا. اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کچھ تھا ہی نہیں. کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں،